حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا، حضرت حبیب اجمی ایک بہت زیادہ نیک اور اللہ تعالیٰ کے بندے تھے۔ آپ کے پاس ایک شخص آیا کرتا تھا، وہ بہت زیادہ مالدار تھا، اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی اور اس کی صرف ایک بیٹی تھی اور وہ بیٹی بھی معذور تھی۔ اب حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اس شخص کو کہتے کہ تیرے پاس اتنا زیادہ مال ہے، دولت ہے، اس کو صحیح طریقے سے صحیح راستے پر خرچ کر، زندگی کا تو کوئی پتہ نہیں، اور تیری ایک بیٹی ہے، وہ بیٹی بھی معذور ہے، تو اپنے آپ کی زندگی کو بہتر کر اور اپنے مال کو صحیح راستے پر خرچ کر اور تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر۔ اگلی صبح وہ شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ میں نے توبہ کر لی، میں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی۔ اب حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ سے پوچھا کہ تو نے توبہ کس طرح کر لی؟ اس نے کہا کہ میں منڈی میں گیا، وہاں سے میں نے مچھلی خریدی، اب اس مچھلی کو میں نے اپنے گھر لے کر آنا تھا، مجھے ایک مزدور چاہیے تھا، مجھے ایک 15 سال کا بچہ نظر آیا، میں نے اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا تم مزدوری بھی کرتے ہو؟ اس بچے نے کہا جی ہاں میں مزدوری بھی کرتا ہوں، میں آپ کا سامان گھر پہنچا دوں گا، لیکن اس سامان کے بدلے میں مجھے 3 دینار چاہیے۔ اب اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہیں میں 3 دینار دے دوں گا، اب چل پڑے۔ راستے میں جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا، اس بچے نے کہا میں نے نماز ادا کرنی ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے رخصت چاہیے۔ اب اس شخص نے کہا ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، جا کر نماز ادا کر آؤ۔ وہ بچہ چلا گیا، مسجد میں جا کر نماز ادا کی اور جلدی واپس آ گیا۔ اب اس شخص نے کہا کہ تم تسلیت سے ساری اور مکمل نماز ادا کر کے پھر واپس آ جاتے۔ اس بچے نے کہا میں اس لیے جلدی واپس آ گیا تاکہ میرے کام کے اندر کوئی بھی کام چوری نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ میں نے آپ کو آپ کے وقت پر گھر پہنچانا اور میں آپ کو لیٹ کر دوں، اس لیے جو نوافل ہے میں نوافل بعد میں ادا کر لوں گا۔ اب اس بچہ جب گھر پہنچا اسی مالدار شخص کے ساتھ، اس نے جا کر اپنی بیوی کو بھی بتایا کہ یہ جو بچہ ہے بہت زیادہ نیک بچہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ ہے، اس نے راستے میں نماز بھی ادا کی اور نمازی بندہ ہے، اور اس کے چہرے پر بہت زیادہ نور بھی چمک رہا ہے۔ اب اس نے اسی طرح جب سامان پہنچا اور بیٹی بھی گھر میں موجود تھی، اب اس کو کہا بیٹا کھانا تیار ہے، تم اس طرح کرنا، کھانا کھا کر پھر چلے جانا۔ اس بچے نے کہا کہ میرا روزہ ہے، اس لیے میں کھانا بھی نہیں کھا سکتا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نکاح کرو، اگر نکاح نہیں کیا تو تم روزے رکھو۔ اس کی ریزن کہ انسان کی جتنی بھی نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، جتنے بھی انسان کے برے نظریات، بری سوچ ہوتی ہے، روزہ ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں کرتا ہے۔ اس لیے اگر تم نے نکاح نہیں کیا تو تم روزے رکھو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اب اس کو پھر مسجد میں لے گئے، افطاری کے وقت دوبارہ اس کو اپنے گھر لے کر آئے، اس کا روزہ افطار کروایا، اور پھر وہی بیٹا 15 سال کا جو لڑکا تھا، اس نے رات بھی اسی گھر میں گزاری، سو گیا۔ اب اس نے نماز تہجد بھی ادا کی اور رات کے وقت بیٹی جاگ رہی تھی، اچانک دروازہ کسی نے آ کے لاک کیا۔ اب بیٹی اٹھی اور بھاگ کر گئی، جا کے دروازہ کھول کے آ گئی۔ اب وہ بیٹی جو چل بھی نہیں سکتی تھی، جس کا چلنا بھی ناممکن تھا، معذور تھی، اب اس بیٹی جب گئی دروازہ کھولا، ماں باپ نے جب دیکھا کہ بیٹی چل بھی نہیں سکتی تھی تو اس نے کس طرح جا کر دروازہ کھول دیا۔ تو جب بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے کہا جب کہ دروازہ کسی نے لاک کیا تو میں نے اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کیا مولا اگر یہ تیرا نیک بندہ ہے، اس کے صدقے میری معذوری کو ختم کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کے صدقے، اس نیک لڑکے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے میری معذوری کو ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ اسی طرح
اس کی معذوری کو بھی ختم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس نیک بندے کے صدقے اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری معذوری کو ختم کر دیا. اور جاتے وقت اس نے ایک خط لکھا کہ اگر تم لوگوں کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو تم میرے پیچھے نہ دوڑنا، تم اس کے پیچھے دوڑنا جس کی وجہ سے مجھ پر بھی اللہ کا فضل ہے. مراد اس کی یہ تھی اگر تم کو مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو تم میرے پیچھے کبھی بھی نہ بھاگنا بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیچھے بھاگنا. اسی ذات نے مجھ پر اپنا کرم بھی اور اپنا فضل بھی کیا ہے.